اخلاق ہی کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، آپ کی احادیث ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو اخلاق حسنہ کے ساتھ نوازا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ تو پیغمبر ہیں، لیکن یہ نصیحت ہے امت کے ہر اس فرد کے لیے جس کو اللہ نے کسی نہ کسی ذمہ داری کے نیچے ڈالا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے اور اچھے اخلاق سے پیش ہے. خصوصاً وہ لوگ جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، جو عالم ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو ایسے رکھے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں. اگر اس کے اخلاق برے ہوں اور وہ سختی کے ساتھ پیش آنے والا ہو تو کون اس کی بات سنے گا؟ وہ کیسے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا؟ لہٰذا داعی کے لیے، دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. جب اس کے اخلاق کریمانہ ہوں گے، اس کے اندر شفقت ہوگی، اس کے اندر بڑوں کے لیے عزت ہوگی، تو پھر لوگ پسند کریں گے کہ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھیں، پھر لوگ پسند کریں گے کہ اس کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کی صفت میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، آپ کی مزاج میں سختی ہوتی، غلیظ القلب، تنگ دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ یہ آپ سے بھاگتے ادھر ادھر، آپ ان کو بلاتے اور یہ آپ کے پاس نہ آتے، اور یہ کیسے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاعف عنہم، سو معاف کر دیجئے ان کو، ان سے جو غلطی ہوئی وہ معاف کر دیجئے. اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے اپنی معافی کا اعلان کیا. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اب آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، فاعف عنہم، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کر دیجئے. خصوصاً وہ صحابہ جن سے حکم عدولی ہوئی اور جن کی حکم عدولی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، ان کو معاف کر دیجئے. واستغفر لہم، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیے. وشاورہم فی الامر، اور آپ اپنے معاملات کے اندر ان سے مشورہ کیجئے. پیغمبر کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ صحابہ کرام سے مشورہ کریں. وشاورہم فی الامر، دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک امور تو وہ ہیں کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو اجازت دی ہے، ان کے اندر وہ مشورہ کرتا ہے. ایک وہ حکم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی نص قطعی اللہ کا حکم موجود ہو، اس کے اندر مشورہ نہیں کر سکتے. وہ تو جیسے اللہ نے کہا اسی طرح اس کو فالو کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. ایک وہ امور ہیں جو دنیاوی امور ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جنگ پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، مقابلہ شہر سے باہر کرنا ہے کہ شہر کے اندر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے جو امور ہیں اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وشاورہم، آپ ان سے مشورہ کیجئے فی الامر، اپنے معاملات کے اندر. اور ظاہر ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایک معاملے کے اوپر مشورہ کریں گے تو ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے. ایک آدمی کی رائے ایک ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جب بیٹھ جائیں تو بہت ساری رائے سامنے آئے گی. پھر امیر جو ہوتا ہے وہ ان میں سے ایک کی رائے کو چن لیتا ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ حاضرین کی کسی رائے کو نہ لے، خود اپنی رائے کے اوپر عمل کر لے. اس کی بھی اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو اتنا معلوم ہو جائے گا کہ اس ایک معاملے کے اندر 10 12 20 آدمیوں کی کیا رائے ہے، ان کی کیا سوچ ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب ایک رائے کے اوپر اتفاق ہوگا اور اس کے اوپر عمل ہوگا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت بھی شامل حال ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، معاملات کے اندر مشورہ کرو، مشورے سے جو بات طے ہوگی اس کے اندر برکت ہوگی. ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. جس آدمی نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس آدمی نے اپنے کسی کام کے کرنے سے پہلے مشورہ کیا تو وہ آدمی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی اپنے اس کام کے اوپر پشیمان نہیں ہوگا، کبھی اس کو حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. کون سا عمل؟
جس سے پہلے مشورہ ہو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی ان صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ان کی دلجوئی ہوگی، وہ خوش ہوں گے کہ پیغمبر، اللہ کا پیغمبر ہم سے مشورہ کر رہا ہے، ہماری رائے اتنی بڑی ہو گئی کہ ہم پیغمبر کے سامنے بول سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر برکتیں نازل فرمائیں۔ اور چونکہ یہ قرآن حکیم کا حکم ہے، لہٰذا جو آدمی رائے طلب کرتا ہے اس کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، جو آدمی رائے دیتا ہے اس کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اچھا مشورہ دینا یہ امانت ہوتی ہے، اور امانت کے اندر خیانت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ رائے دوں گا تو یہ بہتر ہوگی، یا اس آدمی کی جگہ پر جو رائے مانگ رہا ہے اگر میں اس کی سچویشن پہ ہوتا تو میں یوں کرتا، لیکن اس کو رائے کچھ اور دیتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ تو نے امانت کے اندر خیانت کی تھی، جو چیز تو نے اپنے لیے پسند نہیں کی وہ تو نے دوسرے کے لیے پسند کی، اور جس کو تو اپنے لیے پسند کر رہا تھا اس کو تو نے چھپا دیا۔ تو معاملات کے اندر مشاورت یہ بہت ہی برکت کی چیز۔ اور پھر اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرے تو آپ اچھے طریقے سے آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں، اس کو مشورہ دیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو انسانوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوگا، دوسرا جو آدمی مشورہ دیتا ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو انعام عطا فرماتے ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دو فائدے ہو گئے، دنیا کا فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہر معاملے کے اندر چاہیے کہ مشورہ کیا جائے، مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے، مشورے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے سے پھر انسان پشیمان نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے اور پھر اس کی رائے پہ عمل نہیں کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جی ہم سے رائے مانگی کیوں تھی جب اس پہ عمل نہیں کرنا تھا؟ بھائی آپ سے فیصلہ تو نہیں مانگا گیا تھا، آپ سے رائے مانگی گئی تھی۔ فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ سے ایک مشورہ مانگا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے کے اندر، آپ نے وہ بات پیش کرنی ہے، آپ نے فیصلہ تو نہیں دینا ہے۔ تو یہ بھی ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی رائے نہیں مانی جاتی تو اس کے اندر اس کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، جس پر وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بھی مشورہ کریں، اگرچہ آپ اپنی ہی رائے کے اوپر عمل کرنے والے ہوں تب بھی صحابہ کرام سے مشورہ کر لو۔ اور پھر مشورے کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بلائیں، آپ چھوٹوں سے بھی مشورہ کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مشورے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے جو بہت چھوٹے تھے،